صاحب پچھلے دنوں جس طرح سے مراد آباد سے ایک گھٹنا سامنے آئی جس میں ایک پریوار ہے جو جہاں پر کہ انہوں نے اپنے گودام میں 20-25 لوگوں کے ساتھ جو ہے رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز وہاں پڑھی جا رہی تھی، اس کو لے کر کے کچھ بجندر کے کارکرتاؤں نے ہنگامہ کیا اور ایک ایشو بنایا گیا۔ پولیس آئی، پولیس نے وہاں پر تراویح کی نماز جو کہ اپنے گودام اپنے گھر میں پڑھی جا رہی تھی، 20-25 لوگ تھے، ان کو نماز پڑھنے سے روکا گیا اور ساتھ ہی ساتھ 5-5 لاکھ روپے ان لوگوں پر ایک طرح سے نوٹس جاری کیا گیا اور ان کو جمع کرنے کے جو ہے احکامات دیے گئے ہیں۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ دیکھیے، میں گڑگاؤں میں رہتا ہوں، وہاں مسجدیں نہیں ہیں۔ میں خود اپنے گھر میں تراویح پڑھواتا ہوں اور میں اپنی کالونی میں اکیلا مسلمان ہوں۔ مجھے تو کالونی کا جتنے بھی میرے ہندو ساتھی ہیں وہ تو اعتراض نہیں کرتے، بلکہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھائی یہاں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ میں اپنے بیسمنٹ میں پڑھاتا ہوں، میرے ملازمین، میرے نوکر اور ہمارا خاندان تراویح وہاں پڑھ رہا ہے، پچھلے سال بھی پڑھی۔ یہ گنڈا ایلیمنٹ ہے جو پورے ہندوستان میں سالوں سے یہ پریشانی پیدا کر رہا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ ماحول خراب ہو رہا ہے۔ لیکن اگر سنجیدہ ہندو سے بات کیجئے تو وہ آپ کی عبادت میں اختلاف نہیں کرتا ہے۔ شکایت جو مجھ کو ہے وہ ان لوگوں سے ہے جو اپنے مذہب کو بھی نہیں جانتے اور ہندو مذہب کے معنی نہیں سمجھتے۔ ہندو مذہب جو ہے وہ ٹالرنس کا مذہب ہے، ایکسیپٹیبلٹی کا مذہب ہے، اور اسی وجہ سے ہم لوگ ہمیشہ سے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو سچ میں سناتن دھرم کو مانتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہندو مذہب جو وویکانند نے جس کا پرچار کیا، اس ہندو مذہب سے ہمارے تعلق ہے۔ وہ ہندو مذہب جس کا پرچار گاندھی نے کیا، اس ہندو مذہب کے ساتھ ہم ہیں۔ لیکن وہ مذہب جو نفرت سکھائے اور دوسروں کی عبادت میں خلل ڈالے، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ ہم بہت زمانے سے کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل مہاراشٹر میں یہی ہو رہا ہے، وہاں پر بڑی بڑی ریلیز نکل رہی ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ جو میجارٹی میں ہیں وہ سیکولر ہیں لیکن اپنے گھروں پہ بیٹھے ہیں، چپی لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ چپی اس دیش کو برباد کر دے گی، میرا یہ سوچنا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ سے یہ سمجھنا چاہیں گے، پچھلے کچھ سمے سے برابر ہیٹ اسپیچز مسلمانوں کو برابر ایک وشیش سمدائے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ تقریباً 11 مہینے پہلے آپ نے جو ہے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کی تھی کہ پہلے کالی پٹیاں باندھ کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، لیکن بعد میں آپ نے اپنے اس فیصلے کو پلٹتے ہوئے آپ نے لوگوں سے کہا کہ کالی پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کل اور آج حالات جس کے تس ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ نے وہ واقعہ بیان کیا 3 مئی کو 2022 کو، جب یہ سیتاپور کی مسجد کے سامنے ایک بھگوا کپڑے پہن کر ایک اپنے کو سادھو بتاتا تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ ہم عورتوں کو بلا کے بلاత్కాر کریں گے۔ اکھلیش یادو اور سیکولر پارٹیاں خاموش رہیں۔ اس وقت میں نے ایک کال دی تھی کہ ہم لوگ رمضان کے مہینے میں جمعے کی نماز میں کالی پٹی باندھیں، لیکن چند دن کے بعد ہی مجھے احساس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے انتشار پیدا ہو جائے، لا اینڈ آرڈر کی خرابی نہ ہو جائے۔ تو میں نے اس کو فوراً 6 مئی کو یہ اعلان کیا کہ بھئی کالی پٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب کالی پٹی کوئی باندھے گا تو ہو سکتا ہے اس میں سے کوئی ایسا آدمی بھی آ جائے جو قانون اپنے ہاتھ میں لے لے۔ تو اس کو ہم نے مسترد کر کے واپس لیا، لیکن ایک کانفرنس بلائی اور کانفرنس کا نام رکھا سیف کانسٹیٹیوشن۔ ہمارا تعلق اس ملک سے، ہر انسان کا تعلق اس ملک سے، یہاں کے آئین سے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن سے ہے۔ اور 29 مئی کو دہلی میں ایک بہت بڑی کانفرنس کی جس میں 550 سے زیادہ 24 اسٹیٹ کے دانشور مسلمان آئے، اور وہاں یہ طے ہوا کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم بنایا جس کا نام تھا IMCR، یعنی انڈین مسلم اور سول رائٹس۔ تو سول رائٹس کی جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس کا تحفظ کیا جائے،
کہ وہ پلیٹ فارم جو بنا وہ مسلمانوں نے بنایا، مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ سب کے لیے تھا، کہ جہاں پر بھی سول رائٹس کی مخالفت ہوگی ہم اس کی کریں گے۔ اس کے کئی جلسے بھی ہم نے کیے ہندوستان میں، ممبئی میں کیا، حیدرآباد میں کیا، لکھنؤ میں کیا، ابھی جے پور میں کر کے آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں جو پچھلے سال حالات تھے وہی حالات آج بھی ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ موجودہ حاکم وقت جو ہیں ان کے پاس کوئی مدعا نہیں ہے۔ مدعا صرف یہ ہے کہ اختلاف کراؤ اور لڑائی کراؤ اور کسی ایک قوم کو ٹارگٹ کر کے الیکشن جیتو۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ایک بڑی تعداد سیکولر ہندوؤں کی ہے، ان کو ہم جگائیں، ان کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اور یہ جو اس وقت ایک ایلیمنٹ ہے جس نے کلیم کیا ہے، مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے۔ ایسے ہی ایک موومنٹ کھڑا ہوا تھا افغانستان میں، سیریا اور بغداد میں، ان کا ہم مسلمان ہیں، انسان کو مار کے کہتے تھے جنت جا رہے ہیں۔ ہم سب نے، ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کی مخالفت کری۔ ہم توقع کرتے ہیں کہ ہندوستان کا ہندو بھی اس کی مخالفت کرے گا کہ یہ ہندو مذہب نہیں ہے جو سکھایا جا رہا ہے۔ اور جس دن ہندوستان کا سیکولر ہندوؤں نے چپی چھوڑ دی تو یہ 10, 15, 20% جو گنڈا ایلیمنٹ ہے یہ خود بخود ٹھیک ہوگا، اور کوئی دوسرا لوگ اس کو ٹھیک کرنے والے نہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ سمجھنا چاہیں گے کہ پچھلے ایک سمے سے برابر جو ہے مسلمانوں کا ایک گروپ RSS کے نیتاؤں سے بات چیت کر رہا ہے، اس امید کے ساتھ سرکار سے بھی بات چیتیں ہوتی رہتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ شاید جو حالات ہیں ان میں کسی طرح کی تبدیلی آئے گی، لیکن تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ جو انٹلیکچوئلز مسلم تھے جنہوں نے RSS سے بات چیت کا سلسلہ شروع کیا تھا، اب وہ اپنی ناراضگی جتا رہے ہیں۔ اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں تو، یہ سارے کے سارے بہت اہم لوگ ہیں، میرے جاننے والے بھی ہیں اور کچھ سے میرے بڑے قریبی تعلقات بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں، لیکن میری ان کی سوچ میں فرق ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ جو سیکولر ہندو آپ کے لیے کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو آپ کی وجہ سے RSS اور ایسے گنڈا ایلیمنٹ سے لڑ رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے تو لڑ رہا ہے مسلمان، ہم پہ جب زیادتی ہوتی ہے تو سیکولر ہندو ہی تو ہمیں بچاتا ہے، کوئی دوسرا بچانے آتا ہے۔ تو ہمارا اختلاف ان کے ساتھ یہی تھا کہ آپ ان سے بات کرنے کے بجائے ان لوگوں سے بات کریے جو آپ کے لیے کھڑے ہیں۔ جنتر منتر پہ جتنے ڈیمانسٹریشن ہوتے ہیں مسلمانوں کے ذاتی کے خلاف، اس میں 90% ہندو بھائی ہوتا ہے، 2-4% مسلمان ہوتے ہیں، اس کے تو ڈر کے مارے گھر سے نہیں نکلتا وہ، لیکن سیکولر ہندو ہی آپ کو بچاتا ہے۔ تو آپ اس سے نہ بات کر کے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو یہ دنگا کرا رہے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اخبار میں نے پڑھا کہ وہ ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہم نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے کہ میرا اپنا کہنا یہ ہے کہ گاندھی بھی ساورکر کو منانے گئے تھے، کیا ہوا؟ گولی کھائی۔ بھئی جب ایک آدمی نے سوچ لیا ہے کہ ہم نفرت کی دنیا بنائیں گے اور محبت کی دکان نہیں کھولیں گے، اس کے ساتھ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جبکہ آپ کے پاس ایک بڑا طبقہ، میرے زیادہ ماننے والے سیکولر ہندو ہیں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، وہ میری جان بچاتے ہیں، وہ مجھے بچاتے ہیں، میرے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم سب کو ان سے بات کرنی چاہیے، نہ کہ ان لوگوں سے جو صبح شام نفرت پھیلاتے ہیں۔ اور یہ بات میں پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں، حالات ویسے کی ویسی ہیں، یہ شکل آج بھی ہے۔ لیکن جب آپ نے اس بات کو اٹھایا تو آپ کے اوپر بہت سارے کیسز ہوئے، آپ کو طرح طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا؟ نہیں، میرا اپنا خیال یہ کہ گڑگاؤں میں میرے اوپر ایک مقدمہ دائر کیا گیا، لیکن عدالت نے اور پولیس نے وہ کیس واپس لیا کہ صاحب ہم سے غلطی ہوئی۔ اور کچھ جگہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اسپیچز کی کچھ کٹنگز لے کے اور اس طرح کی کوشش کری ہے کہ ہمیں پھنسائیں، لیکن جب وہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں یا ہماری پوری، میں تو کہتا ہوں کہ میرا فیس بک موجود ہے، دیکھو اس میں میری لڑائی مستقل سالوں سال سے یہی ہے کہ میں کٹر پنتھی ہندوؤں اور کٹر پنتھی مسلمانوں سے لڑتا رہا ہوں، لڑتا رہوں گا، لیکن سیکولر ہندو ہو یا مسلمان ہو، اس کے ساتھ رہ کے ہی اس ملک کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیف کانسٹیٹیوشن
کے نام سے جو کانفرنس کی تھی اسی پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں.